الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا وزر له ولا وازر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم. मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैंने आपके सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब मुक़द्दस से मुख्तलिफ़ जगहों से आयतें तिलावत की हैं। आज के मौज़ू का उन्वान है नमाज और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, यानी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इस पर नमाज के असरात क्या हैं। हम जो रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं, इस नमाज पढ़ने से हमें सबक क्या लेना चाहिए, ये नमाज हम क्यों पढ़ते हैं और इससे हमें सीखना क्या चाहिए। नमाज ये इस्लाम का सबसे पहला अमर है, सबसे पहला हुक्म है, सबसे पहला अमल है। एक इंसान तब मुसलमान होता है कि जब वो कलमे शहादत पढ़ ले, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
جب یہ کلمہ پڑھ لیا، اس بات کی گواہی دے دی، تو اس انسان پر سب سے پہلا حکم جو لاگو ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ نماز اسلام کا وہ عمل ہے جس عمل کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ نماز وہ عمل ہے جس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، عظیم الشان معجزہ ہے، وہ معجزہ جو اللہ رب العزت نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا کیا ہے۔ وہ معجزہ واقعہ معراج ہے، اور ایمان والوں کا معراج کیا ہے، مسلمانوں کا معراج کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن۔ اگر ایمان والا عروج چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ پھر نماز کی طرف آ جاؤ۔ کبھی کبھی لوگ سوال کر لیتے ہیں کہ آج شب معراج ہے، جس طرح رجب کا مہینہ، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ شب معراج میں سنت کیا ہے؟ تو پھر میں ان کو مذاق کے طور پر کہتا ہوں کہ سنت یہ کہ معراج کے لیے چلے جاؤ۔ تو سنت کیا ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ایمان والوں کی معراج نماز ہے۔ سنت پھر پوچھنا ہے تو پھر نماز، اس کو روٹین بناؤ۔ یہ 5 وقت کی نماز ہے، یہ روزانہ نماز ہے، یہ مومن کے معراج ہے۔ یہ جمعہ والا یا عید والا یا کبھی کبھی وہ معراج نہیں ہے۔ مومن کے لیے نماز معراج ہے، روزانہ کی نماز معراج ہے۔ اور یہ نماز کو معراج کیوں کہا گیا ہے؟ نماز کو معراج اس لیے کہا گیا ہے کہ جب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو یہی باتیں ہو رہی تھی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہی باتیں ہو رہی تھی۔ رب العالمین اور رحمت للعالمین جو آپس میں ہم کلام ہو رہے تھے، وہ یہی چیز نماز میں جو سبق پڑھتے یہی تھے۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن کے معراج وہ نماز ہے۔ اس لیے الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کے معراج ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جو کلام پیش کر رہے تھے، حضور نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کلام اللہ کے بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور اللہ نے جواب دیا کہ السلام علیک ایھا النبی، اے میرے نبی آپ پر سلام ہو، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ حضور کو سلام پہ، یہ ہم روز پڑھ رہے ہیں، یہ نماز میں پڑھ رہے ہیں، ہر 2 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہی تو معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المؤمن ویسے تو نہیں کہا گیا نا، السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ کو سلام، آپ کو استقبال کر رہے، ورحمت اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، آپ پر اللہ کی برکتیں ہو۔ یہی ہم روز پڑھتے ہیں۔ تو نماز یہ دین اسلام کا اہم بنیادی رکن ہے، سب سے پہلا حکم ہے۔ اور جس طرح
دنیا میں نماز سب سے پہلے ہے، سب سے پہلا حکم ہے، تو قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جو حساب کتاب ہوگا وہ بھی نماز کی ہی ہوگا۔ نماز دنیا میں بھی پہلے ہے تو نماز وہاں پر بھی پہلے ہے۔ اس نماز، اس کی جو اتنی کثرت ہے، یہ کثرت کہ دن میں 5 بار پڑھنا، 5 بار ایک عمل کرنا، اس کے اہتمام کی طرف اشارہ ہے کہ یہ عظیم الشان عمل ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے زندگی پر اثرات مرتب ہونے چاہیے، اس عمل کی نشانیاں وہ زندگی میں نظر آنی چاہیے کہ باقی زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس زندگی پر نماز کے اثرات ہونے چاہیے۔ اب نماز کے اثرات کیا ہیں؟ نماز کے اثرات اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ اے ایمان والو، جب آپ نماز کا ارادہ کریں اپنے چہرے کو پاک صاف کر لو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو پاک صاف کر لو۔ جب ہم کہیں جاتے ہیں نا، کسی پروگرام میں، کسی شادی بیاہ میں، کسی کی دعوت میں، کسی دفتر میں، کسی سے ملاقات کے لیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چہرے کو پاک صاف کرتے ہیں، خوبصورتی حاصل، بار بار دیکھتے ہیں چہرے کو، شیشے میں دیکھتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں نا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والوں، جب میرے دربار میں آنا ہے تو پہلے چہروں کو صاف کر لیں، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو پاک صاف کر لیں۔ فرمایا وامسحوا برؤوسکم، اپنے سر پر مسح کرے، وارجلکم الی الکعبین، اپنے پاؤں کو پاک صاف کر لیں۔ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو پاک صاف ہو کر پیش ہونا ہے، خوبصورتی کے ساتھ پیش ہونا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے حضور پیش ہو رہے، اللہ کے دربار میں پیش ہو رہے۔ جب ہم کسی اور مجلس میں، کسی اور محفل میں اتنی تیاری کرتے ہیں تو اللہ کا جو محفل ہے، مجلس ہے، اللہ کی مسجد ہے، یہ سب سے بڑھ کر اہتمام کی جگہ ہے۔ اس نماز نے ہمیں سبق دیا کہ طہارت حاصل کرو، پاکیزگی حاصل کرو۔ یہ پاکیزگی، طہارت صرف نماز کے لیے نہیں، اس کے اثرات زندگی میں بھی ہونے چاہیے، اس کے اثرات آپ کے گھر میں بھی ہونے چاہیے، اس کے اثرات آپ کے بچوں پر بھی ہونے چاہیے، اس کے اثرات آپ کے کھانے میں بھی نظر آنے چاہیے کہ آپ کا کھانا پاکیزہ ہو، پاک صاف ہو، حرام کا نہ ہو۔ بظاہر پاکی تو ہم سب کو نظر آتی ہے نا، آپ کا کھانا نجس نہ ہو، ناپاک نہ ہو، حرام کا نہ ہو، سود کا نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کا نہ ہو۔ یہ نماز ہمیں سبق دیتا ہے، طہارت اور پاکیزگی حاصل کرو۔ نماز ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم طہارت اور پاکیزگی جس طرح مسجد میں آ کے کرتے ہیں، کسی مجلس میں جا کر کرتے ہیں، تو اپنے گھر کے ارد گرد بھی پاک صاف رکھے۔ نماز ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے۔ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ہم پر، ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اوقات مقرر کیے ہیں۔ آپ ظہر کی نماز فجر میں نہیں پڑھ سکتے، ظہر کی نماز آپ عصر میں بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء میں بھی نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے یہی وقت مقرر ہے۔ اگر قضا ہو گیا تو پھر قضا ہے، قضا تو کسی بھی وقت، مکروہ ٹائم کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن وقت جو مقرر ہے تو وہی مقرر ہے۔ یہ ہمیں درس کیا دیتا ہے، ہمارے زندگی پر اس کے اثرات کیا مرتب ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی زندگی میں جو وعدہ آپ کرے، کسی کو ٹائم دے، اس کی پابندی کرے۔
جس طرح نماز کی آپ پابندی کرتے ہیں، ایک وقت مقررہ اس کے لیے، ایسے ہی اپنی زندگی میں اس بات کو لازم کرے کہ اگر آپ نے کسی کو ٹائم دے دیا، 2 بجے کا ٹائم دیا، پھر وہ 2 بجے 2 بجے ہوتے، وہ 2:30-3 بجے نہیں ہوتے۔ اور یہ جو وقت کی خلاف ورزی نا، آج کل ہماری شادی بیاہ میں سب سے زیادہ یہ وقت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ 12 بجے سے 1 بجے تک ہم بلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے تو 5 بج چکے ہوتے ہیں، اس کا تو سارا دن گیا۔ آپ نے اگر 1 بجے بلایا ہے، اس نے 12 بجے اہتمام کیا، گھر سے نکلا ہے، وہ تو 1 بجے کے حساب سے آئے ہیں، اور آپ کھانا کھلاتے 5 بجے، اس کا تو پورا دن گیا، آپ کا بھی گیا، اس کا بھی گیا، سب کا وقت برباد ہو گیا۔ وقت اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ یہ نماز ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، اور اس کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ یہ وقت اتنا قیمتی ہے، اتنا اہم ہے کہ اگر ایک شخص، ایک مسلمان بیمار ہے، اس بیمار کے لیے نماز 4 رکعت فرض پڑے گا، 2 نہیں پڑے گا۔ وہ بیمار چارپائی پر ہے، تکلیف کی حالت میں، وہ 4 ہی پڑے گا، اس لیے کہ اس کے پاس بہت وقت ہے، وہ چارپائی پر پڑا ہے، اس نے کہیں نہیں جانا ہے۔ لیکن جو راستہ چلتے ہوئے مسافر ہے نا، اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا ہے، اس نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اس کا وقت بہت اہم ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ خیر ہے، آپ کو 2 رکعت معاف ہے، وقت بہت قیمتی ہے، آپ کو 2 رکعت معاف ہے، حالت جنگ میں ہے، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، آپ چلتے پھرتے نماز پڑھے، 2 رکعت پڑھے، 4 نہ پڑھے، اس لیے کہ آپ کا وقت قیمتی ہے۔ آپ سال بھی حالت جنگ میں رہے تو سال بھر آپ 2 رکعت پڑھے، چلتے پھرتے پڑھے، اس لیے کہ وقت کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں وقت کی اہمیت نہیں ہے، وقت ہم ضائع کرتے ہیں، وقت برباد کرتے ہیں۔ ہمارا وقت سارا دن ہمارے پاس ریموٹ ہوتا ہے، کبھی ایک چینل دیکھتے، کبھی دوسرا، اس میں جھوٹی دیکھتے رہتے۔ شاید کوئی ایک آدھی سچی بات ہو، ہم وقت برباد کرتے ہیں۔ اگر وہ نہیں، پھر ہمارے پاس موبائل ہوتا ہے، اس سے وقت ضائع کرتے ہیں، اور نہیں تو ہم نے بچوں کو لوڈو دے کر دیا ہوا ہے، چلو بچوں اس کے ساتھ وقت ضائع کرو۔ یہ ہمارا بہترین مشغلہ ہم نے یہ بنائے ہوئے۔ جو نوجوان ہوتے ہیں تاش بنائے رکھے ہیں، وہ تاش کے ساتھ کھیلے، وقت ضائع کرتے ہیں۔ وقت اللہ کے ہاں بہت قیمتی چیز ہے۔ قیامت کے دن جو سوال جواب ہوں گے 4، ان میں اہم کیا ہے کہ آپ کو زندگی دی تھی، آپ نے زندگی کیسے گزاری ہے؟ وقت کو قیمتی بنایا یا وقت کو ضائع کیا ہے؟ اس لیے نماز جو ہمیں سبق دیتا ہے کہ وقت کی پابندی کرے۔ نماز ہمیں طہارت کا سبق دیتا ہے، وقت کی پابندی کا سبق دیتا ہے۔ نماز ہمیں اتفاق اور اتحاد کا درس دیتا ہے۔ جب ہم نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، سارے مسجد آتے ہیں، یہ ہمیں اتفاق کا درس دیا جاتا ہے۔ جب ہم سارے لوگ ایک نماز کے وقت ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ہمیں اتفاق بتایا جا رہا ہے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنے اپنے راستے پر مت چلو، ایک امام کے پیچھے چلو، اتفاق سے چلو۔ اتفاق سے چلیں گے تو کامیابی ہوگی، اتفاق سے نہیں چلیں گے تو پھر ناکامی ہوگی۔ یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں بے اتفاقی آئی ہے، جب بھی مسلمانوں نے اختلافات کیے ہیں، جب بھی اپنی اپنی مرضی کی ہے، تو مسلمان عروج سے زوال پر آئے ہیں، اور جب بھی اکٹھے ہوئے اتفاق سے گئے ہیں تو پھر وہ عروج پر گئے ہیں۔ یہ قرآن پاک پڑھے، حدیث پڑھے، تاریخ پڑھے، جو مرضی پڑھے، ہمیں یہ درس دیا جا رہا ہے۔ اتفاق اور اتحاد، ایک کمانڈر کی بات مانیں، ایک اللہ اکبر کے ساتھ سب سجدے کے لیے جاتے ہیں، ایک اللہ اکبر کے ساتھ سب اٹھتے ہیں۔ نماز ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرنی، امام سے پہلے نہیں اٹھنا ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ نماز کے ہماری زندگی پر یہ اثرات ہونے چاہیے، یہ مقصد ہے نماز کا۔ اب
کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی زندگی پر اثرات نہیں آتے. یہ اثرات کیوں نہیں آتے؟ اس کے کئی وجوہات ہیں، اور سب سے اہم تو اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کھانے میں حلال ہونا چاہیے، کھانے میں حرام نہیں ہونا چاہیے، اسے حرام سے اجتناب کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں نا، نماز شروع کرتے ہیں تو نماز بڑے اہتمام کے ساتھ، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہو جائے. نماز اہتمام کے ساتھ، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، نماز خشوع خضوع کے ساتھ. اب خشوع خضوع تو الفاظ تو آپ سنتے رہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ کے سامنے بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ نماز میں تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو. اور یہی ہمیں درس، یہ جو نماز یہ ہمیں درس دیتا ہے. ہم سب اکٹھے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے وہ کمانڈر ہے، چاہے وہ ماتحت ہے، چاہے غریب ہے یا امیر ہے، جس لیول کا بھی آدمی، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمیں نماز درس دیتا ہے. اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ. ہمارے نمازوں میں یہ سکون اور یہ اثرات یہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے تو ہے، الفاظ پڑھتے ہیں، بس صرف پڑھتے ہی ہے، دھیان ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، دھیان نہیں کرتے. ہم نماز کا سبق چونکہ ہمیں یاد ہے، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، جلدی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں. اور اتنی جلدی میں ہم ہوتے ہیں کہ بس اللہ اکبر سبحان ربی العظیم ایک دفعہ پڑھتے اٹھ جاتے ہیں، پھر سیدھا اٹھتے بھی نہیں ہیں. رکوع کے بعد ہم سیدھا اٹھتے بھی نہیں ہیں، سیدھے کے لیے چلے جاتے ہیں. ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں آتے؟ کہ ہم نماز کو بھی سکون سے نہیں پڑھتے. نماز کو سکون سے پڑھیں گے تو آپ کی زندگی میں سکون آئے گا. رکوع سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سر اوپر نیچے نہیں، برابر. رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا ہے، یوں ٹیڑھا ہونا نہیں، سیدھا کھڑا ہونا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ، سیدھا سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائے. ربنا لک الحمد، اکیلے نماز پڑھ رہے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، بہترین کلمات یہ بھی پڑھ لے سکون کے ساتھ. پھر سیدھے کے لیے جائے، سیدھے کے درمیان پھر آرام سے بیٹھنا ہے، کمر کو سیدھا کرنا، سیدھا بیٹھنا ہے، پھر دوبارہ سیدھا کرنا ہے. نماز سکون سے پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا. وہ حدیث شریف میں ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد نمازی کے لیے دعا بھی کرتا ہے. نمازی کے لیے دعا بھی کرتا ہے. اگر کسی نے سکون کے ساتھ نماز پڑھی ہے تو اس کے لیے سکون کی دعا کی جاتی ہے. اگر کسی نے نماز کو ضائع کیا، برباد کیا ہے، تو نماز بھی اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس کو ایسے ہی برباد کر دے جیسے مجھے برباد کیا ہے. اب آپ بتائیں، سکون چاہتے تو پھر نماز کو بھی سکون دے دے. ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں آتا؟ ہم نماز کو سکون سے نہیں پڑھتے نا، ہم جلدی میں ہوتے ہیں. اور پھر نماز دعا یا بد دعا جب کرے گی تو پھر تو اس کی قبولیت تو یقینی ہے نا. اس لیے نماز ہمیں سکون سکھاتا ہے. سکون سے نماز پڑھے، وقوموا للہ قانتین، عاجزی و انکساری کے ساتھ. تو یہ نماز کے اثرات ہے. طہارت اور پاکیزگی، وقت کی پابندی، وعدہ خلافی نہ کرے، سکون دے نماز کو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے. اگر یہ اتنا کمال تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے، وہ تو ہر حال میں دیکھ رہے. سکون کے ساتھ نماز. ہم نماز پڑھتے ہیں، دیوار پر جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہیں. ہم نماز پڑھتے کھڑکی کھلی ہے تو باہر پتہ نہیں کہ دور دراز ہم دیکھتے ہیں. ہماری دعاؤں کی حالت بڑی عجیب حالت ہے ہماری دعاؤں کی. آپ پھر دیکھیں نا، ایک دوسرے کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں. پھر دعا ہم کرتے ہیں یوں ہاتھوں کو ہم یوں کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ سے سکون کے ساتھ دعا مانگے، اللہ میرا گناہ معاف کر دے، اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے، میری پریشانی کو دور کر دے. سکون سے دعا مانگے. ہمارے دعا ہم یوں کرتے ہیں، یوں دیکھ رہے، یوں وہ رٹے رٹے الفاظ جو نا، جو یہ تو دعا نہیں ہے. رٹے الفاظ دعا نہیں ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ، رٹے رٹے الفاظ، دیکھ ادھر استغفر اللہ، ایسا نہیں. اپنے دماغ کو حاضر کرے، اللہ
مجھے معاف کر دے، استغفر اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میرے گناہ کو معاف کر دے، یہ استغفار ہے، رٹے رٹے الفاظ نہیں۔ یہ ہمیں نماز یہ سکون دیتا ہے، یہ نماز ہمیں درس دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز قائم کرے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے، غلط کاموں سے روکتی ہے، یہ نماز کی ڈیوٹی ہے، یہی تو آپ کو بتایا، تنہا عن الفحشاء والمنکر، غلط کاموں اور بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے۔ لیکن جب ہم نماز کو اس طرح کریں گے تو پھر تو نماز جب بددعا کرتی ہے تو پھر تو کام خراب ہوتا ہے۔ اس لیے نماز سکون کے ساتھ۔ اور آخر میں ایک بات کرتا ہوں، اکثر لوگ کہتے ہیں نا معاشرے کے، یہ علماء پر ہمارا جو نا بس چلتا ہے تو تنقید کرتے ہیں نا کہ علماء کی وجہ سے معاشرہ ٹک نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا بھی قصور تو ہوگا، ایسا نہیں ہے، ہم بھی اس معاشرے کے حصے ہیں، لیکن ہم سارے اس میں برابر ہیں۔ اب جمعے کے وقت جس مسجد میں بھی جائے، جس مسجد میں بھی جہاں بھی جائے، پورے پاکستان میں، پورے ملک میں خطبہ ہو رہا ہے، لوگ بھاگ کے آ رہے ہیں۔ اب یہ کیا سنیں گے، یہ کیا سبق لیں گے، کیا درس لیں گے؟ کوئی اس کا تو جمعے میں حاضری بھی پوری نہیں ہوئی۔ جمعے کا اہتمام یہ ہے کہ آپ اول وقت میں آئے، اور آپ کے لیے جتنے بھی آدمی آئے ان کے لیے اونٹ جتنا ثواب ہے، ان اونٹ جتنے قربانی کی ثواب ہے، دور سے فرصت میں آتے تو گائے کی قربانی جتنا ثواب ہے، بکرے کی قربانی جتنا ثواب ہے، مرغی کی قربانی جتنا ثواب ہے۔ اور جو سب سے آخری فرصت میں آتے ہیں، اذان سے پہلے پہلے، دوسری اذان و خطبے سے پہلے پہلے، اس کو انڈے جتنا ثواب تو مل جاتا ہے۔ جب خطبہ ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، اس کا نام رجسٹر میں بھی نہیں ہوتا ہے، حاضر رجسٹر میں اس کا نام ہی نہیں ہوتا ہے، تو پھر ہم معاشرے میں کیسے